ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصل على نبيهم صلى الله عليه وسلم ألا كان مجلسهم عليهم تراتا يوم القيامة إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم۔ سب سے پہل اس وحدہ کی تعریف اور توصیف جنہوں نے ہم بنی انسان کو آج اکٹھا ہو کر دو چار باتیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے جو تقریر جو بیان بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کا ٹاپک ہے وقت کی اہمیت۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر ایک چیز سے قیمتی مانی جاتی ہے اور دنیا میں ہر شے سے قیمتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہو آپ دوبارہ اس چیز کو مل سکتا ہے آپ تک، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے گزر جانے کے بعد دوبارہ آپ کو وہ چیز نہیں ملتی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم وقت کو اپنے کام پر نہیں لگاتے ہیں، ہم اپنے فارغین اوقات کو مختلف امور میں برباد کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کی اگر اہمیت کو اگر آپ کو جاننا ہے، اگر آپ کو کسی علماء نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آپ کو ایک سال کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو اب ان بھائیوں سے جا کر پوچھئے، ان مولوی سے جا کر پوچھئے، جو مولوی جو ٹیچر ایک سال پڑھانے کے بعد اپنا تنخواہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ایک مہینہ کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان شخص کو جا کر پوچھئے جو شخص اگر آپ کو ایک سال کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں سے جا کر پوچھئے جو طالب علم ایک سال پڑھنے کے بعد ایگزام میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک مہینہ کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان ٹیچر کو جا کر پوچھئے جو ٹیچر ایک مہینہ پڑھانے کے بعد اپنا تنخواہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ایک ہفتے کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں سے جا کر پوچھئے جو بھائی اسپتال میں جا کر بھرتی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک دن کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں کو جا کر پوچھئے جو بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو بھائی ایسے ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک گھنٹے کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں کو جا کر پوچھ سکتے ہیں جو بھائی کسی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک منٹ کی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں کو جا کر پوچھ سکتے ہیں جو بھائی کی ایک منٹ کی وجہ سے فلائٹ چھوٹ جاتی ہے یا پھر ٹرین چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایک سیکنڈ کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ ان بھائیوں کو جا کر پوچھ سکتے ہیں جو بھائی کسی بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وقت کی اہمیت ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کریم میں فرماتے ہیں کہ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصل على نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم الا كان مجلسهم عليهم تراتا يوم القيامة ان شاء عفا عنهم وان شاء اخذهم۔ کہ آج یہ مجلسیں بھری ہوئی ہے، لیکن ایسے ایام میں جو چوک چوراہے میں بیٹھ کر ہم فضول باتیں کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کی ذکر نہ ہو اور جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ مجلسیں آپ کے لیے قیامت کے روز نعمت، حسرت و ندامت کے باعث بن جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، اگر اسے چاہے گا تو سخت پکڑ لے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے من گھڑت واقعات اور رسالے پڑھ کر اپنے وقت کو بیکار کر دیتے ہیں، ڈائجسٹ رسالے پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو،
کاش کہ جو لوگ ان اوقات میں قصہ کہانیاں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے، فالتو باتیں کرتے ہیں، ان اوقات میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ لی ہوتی۔ جن اوقات میں قصہ کہانیاں پڑھتے ہیں ان اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہوتی۔ جن اوقات میں وہ قصہ کہانیاں پڑھتے ہیں ان اوقات میں قرآن کریم کی تفسیر کر لی ہوتی۔ اگر وہ جن اوقات میں قصہ کہانیاں پڑھتے ہیں ان اوقات میں سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو مطالعہ کر لی ہوتی تو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر میں کس قدر بابرکت بنا دیتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بعض لوگ تو یوں ہی عشاء کے بعد سے لے کر آدھی رات تک فضول باتیں اور گفتگو کرتے ہیں اور ایسے اوقات میں جا کر سو جاتے ہیں جن اوقات میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ آ کر، سب سے نیچے عرش پہ آ کر، آسمانی دنیا پہ آ کر اللہ رب العالمین ندا دیتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ۔ کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ شخص جو ہمارے پاس دعا مانگے میں اس کے دعا کو قبول کروں۔ ہمارے پاس وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرنے چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے دین کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔